ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فضائل و کمالات عطا فرمائے، فضائل اور کمالات کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ پچھلے چند دنوں سے درس حدیث میں مختلف چیزوں کا ذکر ہوا، تو آج میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ذکر حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے کہ احادیث کی روشنی میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو سنیں، تاکہ دل کے اندر تازگی اور ایمان کے اندر قوت پیدا ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خزانوں کا مالک بنایا ہے، اور خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں سو رہا تھا، بین انا نائم، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا کہ تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں لا کر کے رکھ دی گئی، اور ظاہر سی بات ہے جس کو چابی دی جاتی ہے تو وہ ان خزانوں کا جب مالک بنا دیا جاتا ہے تو جس کو چاہتا ہے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ایک دوسری حدیث پاک جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ رعب سے میری مدد کی گئی کہ مہینہ بھر کی راہ پر دشمن میرا نام سن کر کے کانپتے ہیں، اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا فرما دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ساری زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، اور اس حوالے سے خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جب حضور میرے شکم سے پیدا ہوئے، میں نے دیکھا کہ سجدے میں ہیں، پھر ایک سفید بادل نے آسمان سے آ کر کے حضور کو ڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر وہ پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، اور سبز ریشمی بچھونا بچھا ہے، اور گوہرے شہداب کی 3 کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی چابیاں، نفع کی چابیاں، نبوت کی کنجیاں سب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبضے میں دی گئی۔ پھر ابر نے، بادل نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا کہ میری نظر سے سرکار چھپ گئے۔ پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ کر کے آواز دے رہا ہے، واہ واہ، ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آ گئی۔ زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضے میں نہ آئی ہو۔ تو یہ واضح حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی اور سارے خزانوں کا مالک بنایا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ مانگنے والوں کو بہت بہت عطا کیا، کبھی کبھی کسی مانگنے والے کو منع بھی نہیں کیا۔ جس کے پاس چھوٹا خزانہ ہو وہ منع کرے، جس کو اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں دی وہ کیوں کسی کو منع کرے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا، اگر آپ کو منظور ہوتا تو آپ نعم فرماتے، یعنی ہاں اچھا، اور اگر منظور نہیں ہوتا تو آپ خاموش رہتے، لیکن اس کو نہیں کہا کرتے تھے، جواب کے اندر اس کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن
ایک اعرابی نے حاضر ہو کر کے سوال کیا، حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ نے سکوت فرمایا، پھر سوال کیا، اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھڑکنے کے انداز میں ارشاد فرمایا، سلما شیتا یا عربی، اے عربی تیرا جو چیز چاہے مانگ لے۔ اب حضرت مولا علی کی سنو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حال دیکھ کر کے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے، تو ہمیں اس عربی پر رشک آیا کہ ہم نے اپنے جی میں یہ کہا کہ اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔ تو عربی نے کہا تو کیا کہا؟ میں حضور سے سواری کا ایک اونٹ مانگتا ہوں۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم لوگ سمجھے اب یہ جنت مانگ لے گا، یہ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جو چاہے مانگ لے، یہ جنت مانگے گا، لیکن اس نے کہا تو یہی کہا کہ ایک اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا عطا ہوا۔ عرض کی حضور زاد راہ مانگتا ہوں، سفر کا خرچ، فرمایا عطا ہوا۔ تو کہنے لگے حضرت علی کہ ہمیں اس کے سوالوں پہ بڑا تعجب ہوا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا مالک و مختار بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کتنا فرق ہے اس عربی کی مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے مانگنے میں اور بنی اسرائیل کی جو بوڑھی عورت نے مانگا تھا، ان دونوں کے مانگنے میں، سوال کرنے میں کتنا فرق ہے۔ اب اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے کتنی بڑی چیز مانگی تھی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا تو دریا کے کنارے پہنچے، سواری کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو پھیر دیا، واپس پلٹ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کیا بات ہے، یعنی یہ سواری کیوں رک گئی؟ ارشاد ہوا تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کے جسم کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ معلوم نہیں تھا، تو فرمایا اگر میں تم میں کوئی جانتا ہوں تو شاید بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اب ایک آدمی کو بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو کہا بتا دے۔ عرض کی بتا تو دوں گی لیکن خدا کی قسم میں نہیں بتاؤں گی یہاں تک کہ جو کچھ آپ سے مانگوں آپ مجھے دے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا نا وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے جو مانگا تھا، اب اس نے کیا مانگا تھا؟ کہا میں قبر یوسف کا پتہ تو بتا دوں گی لیکن میں مانگوں گی وہی آپ کو دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ ذالک لک، تیری عرض قبول ہے، مانگ۔ اس نے کیا مانگا میں جنت میں حضور سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں، اس درجے میں جس درجے کے اندر آپ رہیں گے، یعنی اللہ کے کلیم جنت میں جہاں پہ آپ رہیں گے میں بھی وہیں پہ رہوں، یہ میں آپ سے مانگتی ہوں۔ ایک تو جنت مانگ لیتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سل الجنہ، کہا جنت مانگ لے تجھے یہی کافی ہے، جنت میں میرا ساتھ مت مانگ، صرف جنت مانگ لے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ اس نے کہا کہ لا واللہ الا نکون معک۔ اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو نہیں مانوں گی مگر یہی کہ جنت میں بھی جاؤں اور آپ کے ساتھ میں بھی رہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے رد و بدل کرتے رہے کہ مان جا وہ نہیں مان رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ جو مانگ رہی ہے اس کو وہی دے دو، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے رفاقت عطا فرما دی۔ اب اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو لے کر دریا سے پار ہو گئے۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے محبوبین کو کیسا پاور و اختیار عطا فرمایا۔ پہلی بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں اس اعرابی سے فرمایا جو تیرا جی چاہے مانگ لے، یہ وہی تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس میں سب کچھ دینے کی طاقت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارشاد سن کر حضرت علی کیا بولے؟ حضرت علی اور صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ آج تو اس کا نصیبہ بلندی پر ہے، آج لگتا ہے حضور سے یہ جنت مانگے گا۔ اس کا مطلب حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور سے اگر جنت مانگی جائے تو جنت بھی دے دیتے ہیں، تبھی تو دل میں یہ سوچ رہے تھے۔ تو بحمدہ تعالیٰ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ میرے آقا سے اگر جنت کا سوال ہو تو جنت بھی عطا کرتے۔ اس کے بعد تیسری چیز، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس وقت اس اعرابی کی ہمت کے کم ہونے پر تعجب کرنا۔ بولے اتنا چھوٹا سوال کیا،
اس سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا مانگنے والی ٹھیک تھی کہ اتنا بڑا سوال کر بیٹھی۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ بہت چھوٹی چیز مانگی ہے۔ اب خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس بڑی بی نے، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اس کے اوپر، اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں، جنت تو اللہ دیتا ہے، بندے سے کیسے جنت مانگوں، اور پھر جنت میں جو ہے وہ کیسے ان کا ساتھ مانگوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ یہ جنت میں اب نہیں جائے گی کیونکہ تم سے جنت مانگ رہی ہے، اور بندے سے اگر کوئی مانگ لے تو وہابیوں کے مطابق مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک جنت میں نہیں جاتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مانگ رہی ہے وہ عطا کر دے۔ ورنہ وہابیوں کا عقیدہ تو یہی ہے تقویۃ الایمان میں کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ اور ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کر سکوں گا۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں نبی کہتے ہیں میں دوسرے کا کیا کر سکوں گا۔ اور ایک جگہ لکھا انہوں نے کہ پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر کے سنا دیا۔ یہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے۔ کیا سنا دیا؟ کہ قرابت کا حق ادا کرنا اسی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار میں ہو، سو یہ میرا مال موجود ہے، اس میں کچھ بخل نہیں، اللہ کے یہاں معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے، وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو وہابیہ لکھ رہے ہیں نبی کے بارے میں عقیدہ۔ اور ادھر دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں یہ بہت چھوٹا سوال کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو عورت نے مانگا تھا کتنا بڑا سوال کیا تھا، یعنی جنت بھی اگر مانگے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرماتے۔ تو دیکھیں کہاں جہنم سے نجات کی بات اور کہاں جنت عطا کر دینا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو اس طرح عطا فرماتا بھی ہے۔ اور اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت دے بھی دی، اگر یہ شرک ہوتا تو کیسے عطا فرماتے؟ دے بھی دی تو اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوازن کی غنیمتیں مقام حنین کے اندر تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کیا رسول اللہ آپ نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا بتا کیا چاہیے تجھ کو؟ تو اس نے کہا کہ 80 دمبے اور ان کا چرانے والا غلام چاہیے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عطا ہوا۔ فرمایا لیکن تو نے بہت کم مانگا۔ اس کے بعد میں آپ نے وہی بات کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ قبیلے کی عورت تھی، بوڑھی عورت، اس نے کتنا بڑا سوال کیا تھا۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ اضافہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اس بوڑھی عورت نے 2 چیزیں مانگی تھی۔ ایک تو کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتی ہوں، اور دوسری اس بات اس نے کہی کہ میری جوانی واپس آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، اور وہ بوڑھی عورت فوراً جوان بھی ہو گئی، اس کا حسن و جمال بھی واپس آ گیا، اور جنت دینے کا بھی وعدہ فرما لیا۔ تو اللہ کے محبوب جب چاہتے ہیں تو اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ وہ تو وہابیہ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ عقیدہ نکالا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ماشاء اللہ۔ ارے میں کہتا ہوں نبی اگر چاہے تو اپنی زندگی کا ایک حصہ نکال کے دوسروں کو بھی دے سکتا۔ اگر میں چاہوں کہ میری عمر 50 سال ہے تو 40 سال کا میں ہو کے انتقال کر جاؤں اور 10 سال آپ کو دے دوں، ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ کا نبی اگر چاہے تو اپنی زندگی میں سے کچھ سال نکال کر کے دوسروں کو بھی دے سکتا۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور قیامت تک آپ کی نسل سے جو اولاد ہونے والی تھی اس کو آپ کی پیٹھ سے ظاہر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور چمکایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو عرض کی مولا یہ کون ہے؟ ایک شخص ایسے بھی تھے ان میں جن کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں نور تھا۔ تو پوچھا اے اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ ان میں ایک مرد ہے، اس کی پیشانی کا نور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو عرض کی کہ لائی یہ کون ہے؟ رب نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد سے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص داؤد ہے۔ عرض کی اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے۔ عرض کی اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الا ان تزید انت من عمرک، میں زیادہ نہیں کروں گا مگر یہ کہ تو اپنی عمر سے اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دے، تو اگر چاہے تو تیری زندگی میں سے کچھ سال میں اس کو عطا کر دوں۔ عرض کی مولا تو میری عمر سے 40 سال اس کی عمر بڑھا دے، 60 سال کی ہے، اللہ میری عمر سے 40 سال نکال کے اس کو دے دے، اس کی عمر 100 سال کر دے۔ فرمایا ایسا ہی لکھ دیا جائے گا۔ تو اب یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر سے 40 سال بچ گئے،
یعنی 960 سال کے آپ ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کے پاس میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے تو ابھی 40 سال باقی ہیں، تم پہلے ہی کیسے آ گئے؟ تو حضرت ملک الموت نے کہا آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو 40 سال دیے نہیں تھے؟ تو کہا کہ ہاں دیے تھے، لیکن اللہ بھی بڑا کریم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بھی پورے کر دیے اور داؤد علیہ السلام کو بھی 100 سال پورے عطا کر دیے. تو اس سے کیا دیکھو آپ پتہ چلا کہ داؤد علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 40 سال عطا کر دیے. جو نبی 40 سال اپنی زندگی کے دوسرے کو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور اور اتنی طاقت عطا فرمائی، تو وہ نبی جو ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو، اور نبیوں کے جو سردار ہیں وہ اپنے مانگنے والوں کو کیوں نہیں عطا فرما دیں گے؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مالک جنت ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرے آقا علیہ السلام جس کو چاہتے ہیں جنت دے دیتے ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے، لشکر اسلام کو تیاری کا حکم ہوا، مسلمان بڑے تنگی کا شکار تھے. اس وقت امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 10,000 سونے کے سکے پیش کیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، تیری چھپی اور ظاہر خطائیں اور آج سے قیامت تک جو کچھ تجھ سے واقع ہو سب کی مغفرت فرما دی گئی. اس کے بعد میں عثمان کو کچھ پرواہ نہیں کہ کوئی عمل کرے، یعنی میرے آقا علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی. تو یہ جنت کی بشارت دینا یہ اختیار ہی کی بنیاد پر تو ہے. جس کو اختیار نہ ہو وہ جنت کی بشارت کسی کو کیسے کر کے عطا فرما دے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ احادیث کے اندر صراحت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو کئی بار جنت عطا فرمائی. اور اس حوالے سے وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی کہ حضرت عثمان غنی نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خریدی. ایک روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق کو ابو لو مجوسی خبیث نے خنجر مارا، نماز پڑھا رہے تھے، خنجر مارا، تو امیر المومنین نے مشورے کا حکم دیا، یعنی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد میں عثمان غنی، مولا علی، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان 6 میں سے جس کو چاہو تم لوگ خلیفہ بنا لینا. حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت عمر فاروق میں حاضر ہوئیں. کہا میرے والد، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ 6 لوگوں کو جو آپ خلیفہ بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے تکیہ لگا کے بٹھا دو، آپ کا آخری وقت ہے. آپ نے فرمایا مجھے تکیہ لگا کے بٹھا دو. جب آپ کو تکیہ لگا کے بٹھا دیا گیا، اب دیکھو کہتے نا کہ نبی کے پاس کچھ نہیں، نبی نہیں دے سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیہ لگا کے بیٹھ گئے. اب اس کے بعد میں آپ نے جو بیان کیا نا، اس سے ان 6 صحابہ کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور میرے آقا علیہ السلام کے پاور اور اختیار کا بھی پتہ چلتا ہے. جب تکیہ لگا کے بیٹھ گئے، فرمایا علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں 6 لوگوں کو ہم پسند نہیں کرتے. فرمایا علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خود فرماتے ہوئے سنا، علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے دیکھو حضرت علی کو کیسا جو ہے وہ مرتبہ عطا فرمایا. پھر فرمایا عثمان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس دن عثمان کا انتقال ہوگا آسمان کے فرشتے اس کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا خالی حضرت عثمان ہی کی فضیلت ہے کہ سب کے لیے؟ فرمایا یہ خاص حضرت عثمان غنی کے لیے. تو جو نبی اختیار رکھتا وہی تو حضرت عثمان کو یہ مرتبہ دے رہا ہے. اس کے بعد میں حضرت عمر نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک رات اللہ کے رسول علیہ السلام کا کجاوا سواری سے نیچے گر گیا. میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کون ہے جو میرا کجاوا ٹھیک کر دے اور جنت لے لے؟ بتاؤ، صرف کجاوا نیچے گر گیا، فرمایا کجاوا ٹھیک کر دے اور جنت لے لے.
مالک جنت ہیں تبھی تو فرما رہے ہیں کہ کجاوا ٹھیک کر دے اور جنت لے لے۔ یہ سنتے ہی حضرت طلحہ دوڑے اور کجاوا درست کر دیا۔ میرا آقا علیہ السلام سوار ہوئے اور کہا اے طلحہ میں تجھے یہ جبریل امین ہے جو تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں میں قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی ان میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا، یہاں تک کہ طلحہ تمہیں میں ان ہولناکیوں سے نجات دے دوں گا۔ تو کجاوا ٹھیک کر کے جنت پا لے میرے آقا سے تو مالک جنت ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر نے فرمایا زبیر کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا آرام فرما رہے تھے، زبیر بیٹھے ہوئے پنکھا جھل رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ کہا کہ اے ابو عبداللہ یعنی اے زبیر، کیا جب سے یہ پنکھا جھل رہا ہے یعنی میں سویا ہوں تب سے تم پنکھا جھل رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، جب سے برابر پنکھا جھل رہا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تمہارے ساتھ میں رہوں گا، یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی ہوئی چنگاریاں میں دور کروں گا، یعنی تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔ تو یہ سارے اختیارات جو رکھتا ہے نبی وہی تو بشارتیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص کو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے بدر کے دن دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے 14 بار ان کی کمان کا چھلا باندھ کر انہیں دیا اور فرمایا اے سعد تیر مارو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، اے سعد تم تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت سعد کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مرتبہ دیا۔ پھر فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہیں گے؟ یہ 6 لوگ تھے نا جن کو آپ خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے ایک کو، تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے الگ الگ سب کی فضیلت بیان فرمائی۔ کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھی، دونوں صاحبزادے بھوکے روتے بلکتے تھے، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے کہ کچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے؟ اس پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حیث یعنی وہ ایک کھانا بنتا تھا عرب کے اندر، پنیر کو باریک کوٹ کر گھی میں گونتے تھے، یہ کھانا بنا کر کے لے کے آئے، تو 2 روٹیاں کہ ان کے بیچ میں روغن رکھا تھا لے کے جب حاضر ہوئے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری دنیا کے کام درست کر دے۔ جملہ سننا میرا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، وہابیہ کے اوپر بجلی بن کے گرتا ہے یہ جملہ۔ میرا آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری دنیا کے کام درست کر دے اور تیری آخرت کے معاملے کا ذمہ دار میں ہوں، دنیا اللہ تیری اچھی کر دے، آخرت میں تجھ کو میں سنبھال لوں گا۔ تو آخرت میں قیامت میں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں آخرت میں میں تیرا ذمہ دار ہوں۔ تو وہ نبی جب ذمہ داری لے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہے، تو یہ مالک جنت ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ ایک دن یہ راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خوش دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین اپنے یاروں کے بارے میں کچھ کہیے، اپنے یاروں دوستوں کے بارے میں کہیے۔ جب حضرت علی سے پوچھا گیا نا تو حضرت علی نے اپنے دوستوں کا حال سنایا، سناتے سناتے آخر میں حضرت علی نے کہا عثمان کا حال پوچھتے ہو؟ فرمایا یہ وہ صاحب ہیں کہ ملائے اعلیٰ و بزم اعلیٰ میں ذو النورین پکارے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت عطا فرمائی ہے، جنت کے اندر ایک مکان کی ضمانت عطا فرمائی ہے عثمان، تمہیں جنت کے اندر میں مکان دلواؤں گا۔ تو جنت میں مکان کوئی ایرا گیرا کوئی دلوائے گا؟ اب یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت نہیں دلوا سکتے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت عثمان کو کہہ رہے تمہارے لیے جنت کے اندر مکان کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ یہ عقیدہ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں کسی سے کہا کہ اپنا گھر میرے ہاتھ بیچ دے کہ مسجد حرام کے اندر اضافہ کر دوں، تو تیرے لیے جنت میں مکان کا میں ضامن ہوں، تو اپنا مکان دے دے، حرم شریف کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے بدلے جنت میں مکان دوں گا۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے بے اختیار آدمی کہ مسجد ہے تھوڑی چھوڑی کر دیتے ہیں، اپنی زمین دے دو تم کو جنت میں مکان دے دوں گا؟ یہ وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو مالک جنت ہو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ عذر ہے،
اب جب پتہ چلا حضرت عثمان غنی کو، تو یہ شخص زمانہ جاہلیت میں ان کا دوست تھا، جس کا مکان تھا حضرت عثمان کا دوست تھا، تو آپ نے اس سے اصرار کر کے 10,000 سونے کے سکے دے کر اس کا مکان خرید لیا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، جو گھر آپ لے رہے تھے نا اس سے، وہ اب میرا ہے، وہ گھر میرا ہے۔ اب آگے بات سنیے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا حضور مجھ سے ایک مکان جنت کے عوض اس کو خریدتے ہیں؟ اب اگر میں کہوں کہ میرا مکان جو ہے وہ آپ لے لو، جنت دے دو، تو اس کا مطلب ہر کوئی تھوڑی کر پائے گا، یہ وہی کرے گا جو مالک جنت سے سودا کرے۔ تو کہا حضور مجھ سے ایک مکان جنت کے عوض اس کو آپ لیتے ہیں، جس کی حضور میرے لیے ضامن ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا نعم، ہاں۔ حضور نے آپ سے وہ مکان لے کر جنت میں ان کے لیے ایک مکان کی ضمانت فرمائی اور مسلمانوں کو اس کے اوپر گواہ بنا دیا کہ کل قیامت کے دن اس کے بدلے عثمان کو جنت کے اندر میں مکان دلواؤں گا میں۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار۔ یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کو تو یہی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے غلاموں کو جنت بانٹ رہے ہیں۔ جب مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پانی یہاں پہ کڑوا تھا۔ بنی غفار کے ایک شخص کی ملک میں ایک میٹھا پانی کا کنواں تھا، بیر رواں، تو وہ بہت مہنگا دیتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سنیے مالک جنت نے کیا فرمایا۔ فرمایا یہ چشمہ میرے ہاتھ ایک جنت کے چشمے کے بدلے بیچ دے، یعنی یہ چشمہ دے دے، اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ میں تجھے دوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے اور میرے بچوں کا خرچہ اسی سے چلتا ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا، گئے اور 35,000 دے کر کے آپ نے وہ کنواں خریدا، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ آگے کا جملہ ایمان تازہ کر دینے والا، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ کیا جس طرح اس شخص کو آپ جنت کا چشمہ دے کر اس کو خرید رہے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو کیا حضور مجھے بھی جنت کا چشمہ دیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے خرید لیا اور خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دیا، یعنی یا رسول اللہ مجھے اس کے بدلے میں جنت کا چشمہ آپ عطا فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جنت کے مکان بانٹیں، جنت کی زمین بانٹیں، جنت کے چشمے بانٹیں، اور یہ وہابی اپنی کتابوں میں لکھتے لکھتے مر گئے کہ نبی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی جنت نہیں دلا سکتے، معاذ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ اسی کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 بار اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنت خریدی، ایک بار کنواں دے کر اور ایک بار وہی لشکر اسلام کے اندر تنگ دستی تھی تو اس وقت جو ہے وہ اسلام کی مدد کر کے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت طلحہ سے ایک بار فرمایا تھا، طلحہ لکل جنہ علیہ یا طلحہ غدن، کل تمہارے لیے جنت میرے ذمے ہے، یعنی قیامت کے دن تم کو جنت دلانا میری ذمہ داری ہے۔ ان کی بھی قسمت کیا قسمت تھی۔ ہم تو خوف سے اڑے جاتے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، اور ان پیاروں کو تو ایسی بشارتیں مل رہی ہیں کہ تم کو جنت دلانے کی ذمہ داری میری ہے، اور میرا آقا علیہ السلام نے جس کے لیے ذمہ داری لے لی تو اس کا تو بیڑا پار ہی ہے۔ یہ حضرت سہل بن سعد ساعدی بخاری شریف کی حدیث پاک کا بیان کرتے ہیں، میرا آقا نے فرمایا، اچھا ابھی یہاں پہ سوال تھا ہم کو کون جنت کی ضمانت دے؟ تو آخر میں ایک حدیث پاک وہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کو بھی جنت دے رہے ہیں، لیکن کرنا کیا پڑے گا ہمیں، وہ سنیے۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے لیے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو جائے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں میں، یعنی زبان کو بچائے اور شرمگاہ کو بچائے، زبان سے کوئی ناجائز کام نہ کرے، شرمگاہ سے ناجائز کام نہ کرے، ان 2 چیزوں کو بچا کر کے رکھے گناہوں سے، میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت میں لیتا ہوں۔ ایک طرف تو یہ حدیثیں آپ نے دیکھی، اور دوسری طرف وہ وہابیوں کا امام لکھ رہا ہے کہ وہ تو کسی چیز کے مختار نہیں، ان کو کسی قسم کی قدرت نہیں، کسی کام میں بالفعل ان کو دخل نہیں، نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اپنی جان تک کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور لکھتا دوسرے کا تو کیا کریں گے، اللہ کے یہاں کا معاملہ ان کے اختیار سے باہر ہے، وہاں کسی کی حمایت نہیں کر سکیں گے، کسی کے وکیل نہیں بن سکیں۔ یہ وکیل بننے کی بات کر رہا، میرا آقا تو کہہ رہے میں ضمانت لیتا ہوں تمہیں جنت کا چشمہ اور جنت کا مکان عطا فرماؤں گا۔ ہر عقل مند جانتا ہے میرا آقا نے جنت بیچی، اور بیچتا وہی ہے جو خود مالک ہوتا ہے، جو مالک نہیں ہوتا وہ بیچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسی ضمانت لینے والے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں من بکر یوم السبت فی طلب حاجت فانا ضامن بقضائها، جو سنیچر کے دن صبح سویرے
کسی حاجت کی تلاش کے لیے جائے، اس کی حاجت پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ہوتا نا آدمی کہتا میرا کام نہیں ہو رہا، میرا آقا نے طریقہ بتایا، سنیچر کے دن صبح سویرے اپنے مقصد کے لیے نکل جاؤ، تمہارا کام بنانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو ایسی ذمہ داری لے رہے ہیں، اور یہ وہابیہ کیا کیا بک رہے ہیں۔ اسی لیے دور فتن اور دور ارتدار اور الحاد کے اندر ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اہل سنت و جماعت کی کتابیں پڑھ کر اور سن کر، اور صحیح معنوں میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے، تاکہ ایمان کی چمک یہاں پر بھی باقی رہے اور قیامت کے اندر بھی نجات کی سبیل بن سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہم تمام کی مولا مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنے مالک و مختار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایک صاحب کی مولا ضمانت ہونے والی اللہ العالمین، انہیں مولا بحسن و خوبی مولا قید سے مولا رہائی عطا فرما، ہر طرح کے مولا جھوٹے مقدمات سے ان کو رہائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔